اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وإنہم لیقولون منکرا من القول وزورا وإن اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذالکم توعدون به واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورتوں میں سے ہے۔ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کی 22 آیات ہیں اور 3 اس کے اندر رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ، اصرار کرنا، جھگڑا کرنا، اس پر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت کی ابتدا میں ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ یہ بوڑھی خاتون تھی، اس کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی اور طلاق بھی زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق دی۔ ان کے شوہر ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو یہ کہا کہ انت علی کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے، یعنی جیسے اولاد پر ماں حرام ہوتی ہے اسی طرح تو مجھ پر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سب سے زیادہ سخت طلاق دینے کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دیتا کہ انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ خاتون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی اور دوبارہ ملنے کا ان کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت اوس بن صامت اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو یہی الفاظ کہہ چکے۔ ناراضگی میں دونوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ جب یہ بات کہی تو بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا، دونوں بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، خاتون بھی بوڑھی ہے، صحابی بھی بوڑھے ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ جب پریشان ہوئے کہ بچوں کو کون سنبھالے گا اور ان کی دیکھ بھال کس طریقے سے ہوگی، تو حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور جا کر یہ مسئلہ بیان کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حل ہمیں اس کا بتائیں گے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ آپ کو سنایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس معاملے میں کوئی آیات نازل نہیں ہوئی اور شریعت کا بھی کوئی حکم اس کے بارے میں نہیں آیا، اس لیے ابھی تو یہی ہوگا کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہے، اب تو اس کے پاس نہیں جا سکتی، کیونکہ جو طلاق کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کی بنیاد پر آپ نے یہی مسئلہ ان کو بیان فرما دیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کی وضاحت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر بتاؤں گا۔ اب وہ خاتون ایسی تھی کہ وہاں بیٹھ گئی، اصرار کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں تو اس وقت یہاں سے اٹھوں گی نہیں، میں یہاں سے جاؤں گی نہیں جب تک آپ میرے حق میں فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ پہلی خاتون ہے کہ جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس اصرار کے ساتھ بیٹھ گئی کہ میں یہاں سے اٹھوں گی نہیں جب تک آپ میرے حق میں فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بطور شفقت کے بارہا یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ نہیں، ابھی کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا، کوئی آیات آئی نہیں ہے، اس کے متعلق جب آئیں گے تو بتاؤں گا۔ عرض کرنے لگی نہیں، ابھی اسی وقت آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور میرے معاملے کو بیان کریں اور میرے حق میں فیصلہ کروائیں۔ اب ان کے اس بار بار اصرار کو ہی مجادلہ کے ساتھ تعبیر کیا کہ وہ خاتون گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر اصرار کر رہی تھی کہ جیسے کوئی شخص کسی معاملے میں کسی پر دباؤ ڈالے کہ نہیں میں جو چاہتا ہوں ایسے ہی میرا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ اصرار کرنے کا، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ المجادلہ ہی رکھا گیا، ان کے اصرار پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ جب وہ اصرار کرنے لگی، ساتھ اپنا عذر بھی بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے ہیں، اگر میں اپنے شوہر سے علیحدہ ہوتی ہوں تو میری اولاد ضائع ہو جائے گی، ان کی پرورش کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور اگر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں تو میں انہیں کھلاؤں گی کہاں سے، وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، میں تو ضعیف ہوں، بوڑھی عورت ہوں، کما نہیں سکتی، محنت نہیں کر سکتی، تو اولاد کو شوہر کے پاس چھوڑوں اور خود علیحدہ ہو جاؤں تب بھی میری اولاد کا نقصان ہے، اگر میں اپنے ساتھ رکھوں تب بھی میری اولاد کا نقصان ہے، اس لیے آپ میرے معاملے میں نظر کرم فرما دیجئے اور میرے حق میں فیصلہ کروائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی اور وہیں بیٹھی بیٹھے اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دے، اپنے محبوب پر میرے متعلق آیات نازل فرما، اپنے محبوب کو اس مسئلے کی وضاحت عطا فرما دے۔ تو وہ خاتون وہیں دعا کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ تعجب بھی کر رہے ہیں کہ کیسی خاتون ہے کہ بار بار اصرار کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا اصرار اتنا پسند آیا کہ وہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اپنے محبوب پر سورۃ المجادلہ کی ان آیات کو نازل فرما دیا۔ وہ خاتون وہیں تھی، قرآن اترنا شروع ہو گیا، سمجھ گئی تھی کہ اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، اور زیادہ دعاؤں میں مشغول ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا، میرے خلاف ہوگا یا میرے حق میں ہوگا، اور زیادہ دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ میرے حق میں ہی فیصلہ ہو، میرے حق میں ہو۔ جب یہ آیات مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا اور فرمایا کہ خولا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی اور مسئلہ بھی اللہ نے تیرے حق میں بیان کر دیا، تیرے حق میں مسئلہ آ گیا، اور مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ ان الفاظ میں انتی علیہ کا ظاہر امی، ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کا کفارہ یہ ہے، اس کو شریعت میں زہار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زہار، کہ کوئی شخص بھی اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی بھی عضو پر تعبیر دے، اپنی خاتون کو یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا اپنی بیٹی کا ذکر کرے، یا اپنی بہن کا ذکر کرے، یا اپنی پھوپھی کا ذکر کرے، خالہ کا ذکر کرے، یعنی جو رشتے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اگر اپنی بیوی کو اس کے کسی عضو کے ساتھ، ایسا عضو کہ جسے کوئی مرد چھو نہیں سکتا، اس کے ساتھ تعبیر کرے تو اسے زہار کہتے ہیں شریعت میں۔ اس خامد نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا ہے۔ اب زہار کا کفارہ بیان کیا، فرمایا کہ ہے تو یہ غلط کیا، تو اس نے غلط ہے، اس لیے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرے گا۔ اب وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے کفارے کے 3 طریقے ہیں، جس پر قدرت ہو وہ پورا کرو۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرمایا ایک غلام خریدو اور اسے آزاد کر دو، یہ اس کا کفارہ ہوگا جو تیرے شوہر نے تجھے الفاظ کہے ہیں۔
جب تک غلام خرید کر آزاد نہ کرے تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو اتنی استطاعت نہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو غلام نہیں خرید سکتے، خرید کے آزاد نہیں کر سکتے، اتنی مالیت نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا شوہر 60 روزے مسلسل رکھے گا، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہیں کر سکتا، اگر ناغہ کرے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے، نئے سرے سے پھر رکھے گا، چاہے بیمار ہو کچھ بھی ہو، بیچ میں ناغہ نہیں کر سکتا، ناغہ نہیں ہوگی، لگاتار 60 روزے رکھے گا وہ۔ تو اب وہ پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ تو بوڑھا ہے، ضعیف ہے، 60 روزے مسلسل وہ نہیں رکھ سکتے، اگر 60 روزے مسلسل رکھیں تو بیمار پڑ جائیں گے، اتنی زیادہ مشقت وہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر تو اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی۔ اس پر بھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے کچھ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے ہم، اس کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ آ گیا تو میں تیری طرف سے کفارہ ادا کروں گا۔ اس خاتون کا کتنا خیال فرمایا، بعد میں فرمایا کہ میں تیری طرف سے کفارہ ادا کروں گا۔ وہ چلی گئی، انتظار میں تھی کہ حضور کے پاس کچھ آئے گا، کھجوریں آئیں گی تو کفارہ ادا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کھجوریں آئی، بہت بڑا ایک ذخیرہ آپ کے پاس کھجوروں کا آیا۔ آپ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ ان کو بھی بلایا، ان کے شوہر اوس بن صامت دونوں کو بلایا، دونوں میاں بیوی کو۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ یہ تمہاری طرف سے کفارہ ہے، یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ کے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو اور انہیں کھلا دو تو تم ایک دوسرے پہ حلال ہو جاؤ گے۔ تو ان کا شوہر مسکرانے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، ہم ہی مستحق ہیں اس کفارے کے، آپ ہمیں ہی دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور مسکرانے لگ گئے، فرمانے لگے کفارہ تو دوسرے مساکین کے لیے ہوتا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے یہ تمہاری خصوصیت ہے۔ آپ نے وہ کھجوریں انہیں ہی عنایت فرما دی، فرمایا تم کھا لینا، تم ہی کھاؤ گے، اللہ تمہاری طرف سے اس کفارے کو ادا کر دے گا، لیکن فرمائیے صرف تمہاری خصوصیت ہے اور کسی کے لیے حکم نہیں ہے یہ، اور کسی کا کفارہ تو اس وقت ہی ادا ہوگا جب وہ کسی مسکین کو دے گا، کسی مسکین کو کھلائے گا تو کفارہ ادا ہوگا۔ کتنا خوبصورت ان کی بیوی نے طریقہ اختیار کیا کہ حضور سے اصرار بھی کیا، اللہ کے آگے بھی منت سماجت کی اور اللہ کو راضی کیا، اپنے حق میں فیصلہ بھی کروایا، اور سب سے بڑی خصوصیت بھی حاصل کر لی کہ وہ جو کفارہ تھا وہ ادا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر وہ ادا بھی ایسے طریقے سے ہوا کہ قیامت تک کسی کا ایسا کفارہ ادا نہیں ہوگا کہ جن کا تھا انہی کو دیا اور کہا کہ تم ہی کھا لو، تم کھاؤ گے تو گویا یہ کفارہ ہی ادا ہو گیا۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سن لی اللہ نے بات اس عورت کی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے اصرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اپنی کمزوری کا شکوہ کر رہی تھی اپنے اللہ کے سامنے کہ میں بوڑھی ہوں، ضعیف ہوں، میرا یا اللہ میرے حق میں فیصلہ فرما، اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا تھا تم دونوں کا سوال اور جواب، آپ جو انہیں فرما رہے تھے، وہ جو آپ سے اصرار کر رہی تھی، دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اب مسئلہ بیان کر دیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، فرمایا جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو تو وہ ان کی ماں نہیں بن سکتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کیونکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ بولتے ہیں ایک ایسی بات جو ناپسندیدہ ہے،
اور جھوٹی ہے، یعنی کسی کو اپنی ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بنتا، ماں نہیں بن سکتی، وہ ایک ناپسندیدہ بات ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے تو یہ غلط۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر بھی فرما دیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اب مسئلے کی وضاحت فرمائے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اب اپنی اس بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اس کے کفارے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ اس سے نصیحت کی جا رہی ہے، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ اس بات سے تم کو نصیحت ہو جائے گی کہ اگر تم کفارہ ادا کرو گے تو تمہیں نصیحت بھی حاصل ہوگی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی جب تک روزے مکمل نہ ہو جائیں ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر 60 روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینًا، تو پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس واسطے ہے کہ تم تابعدار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے قائم کی ہوئی حدودیں ہیں، حد بندیاں ہیں، ان کا خیال کیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔